لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى آخر الآية. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں مختصر بات کروں گا. ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں محبت میں حاضر ہو گیا ہوں. قرآن کریم کی اس آیت پر ہم غور کریں کہ اس کتاب کو اتارا کیوں گیا. قرآن جو ہے کیوں اتارا گیا، اس کی وضاحت قرآن کر رہا ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ، یہاں خطاب نبی علیہ السلام کو، کتاب انزلناہ، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی. کتاب نازل ہوئی 23 ایئرس میں، 23 سال میں، اور 24,000 وحی آئی. یعنی قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، ایک دم سے سارا قرآن نہیں آ گیا. ایک صاحب نے مجھ کو، چونکہ آج کل لوگ علامہ گوگل بنے ہوئے ہیں، ایک صاحب نے مجھ کو سوال کیا کہ ایک طرف علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کے مطابق قرآن اترتا گیا، تو کیا یہ سارے مسائل جو دنیا میں ہو رہے تھے اس کے مطابق قرآن اترتا گیا؟ میں ان کے سوال کا منشا سمجھ گیا، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ علیم بذات الصدور ہے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اس موقع پر یہ مسئلہ پیش آئے گا اور پھر اس موقع پر میں اس آیت کو اتاروں گا. تقدیر نام ہے انجینئرنگ پلان کا. اور اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ایک روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ العرش، دنیا میں کچھ نہیں تھا، تنے تنہا اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ. اللہ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو بنایا. دوسری روایت میں ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، پین کو. اب اللہ کی پین اللہ کی شان کے مطابق ہوگی، اور اللہ نے فرمایا اکتب، پین کو کہا لکھ. لوگ کہتے ہیں پین کو حکم دیا لکھنے لگ گئے. جی تمہارا کمپیوٹر تمہارے حکم پر لکھ رہا ہے، روبوٹ آج کل بنائے ہوئے ہیں. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ساری باتیں جب تک اللہ سائنس سے ثابت نہیں کر دے گا دنیا میں، وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں ثابت ہو کر رہے گی. تم کسی زمانے میں کہتے تھے معراج کیسے ہو سکتی ہے، بیچ میں تو فائر ہے، آگ ہے، تو محمد اوپر کیسے گئے؟ تمہارے راکٹ نے ثابت کر دیا کہ اوپر جا سکتے ہیں. تمہارے چاند پر جانے نے ثابت کر دیا کہ اوپر جا سکتے ہیں. کسی زمانے میں اشکال تھا کہ محمد مکے سے بیت المقدس کیسے پہنچ گیا تھوڑی دیر کے اندر. تمہارے کونکوت نے ثابت کر دیا کہ 3 گھنٹے میں سفر ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ گر پڑا اور بند کر دیا، ورنہ اس نے ثابت کر دیا کہ مختصر وقت میں ہو سکتا ہے. قیامت تک اللہ سارے اسلامی فلسفے کو سائنس سے ثابت کرے گا، اور یہی انسان ثابت کرے گی. اور ماننا پڑے گا اس دین کو.
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات الی النور۔ یہاں ظلمات کا مطلب کفر ہے اور نور کا معنی ایمان ہے۔ یہ بچے عربی گرامر پڑھتے ہیں، ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، اللہ جب بھی کفر کا تذکرہ کرے گا تو جمع سے ظلمات، اور اللہ جب بھی ایمان کا تذکرہ کرے گا تو نور سے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کا ایک ہی راستہ ہے، کفر کے بہت راستے ہیں۔ من الظلمات الی النور، ظلمات کا ایک راستہ کفر ہے، شرک ہے، الہاد ہے، لادینیت ہے، یہ سارے راستے کفر کے۔ ایمان ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بس ایک ہی راستہ۔ تو یہ اچھا، یہاں میں ان بچوں سے کچھ بات قرآن کی کروں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، اے پیغمبر تاکہ آپ نکالیں من الظلمات الی النور۔ الناس ہے، الناس، الناس ساری انسانیت۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی مضمون بیان کیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ لِتُخْرِجَ قَوْمَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ اپنی قوم کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف۔ وہاں قوم کا لفظ ہے، معلوم ہوتا ہے موسیٰ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور محمد الرسول اللہ کو الناس کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ الناس ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوگا ہمارے ذہنوں میں کہ جب آپ قیامت تک کے نبی ہے تو ساری زبانوں میں پھر وہی اترنی چاہیے تھی، انگلش میں بھی وہی آنی چاہیے تھی آپ پر، یہ تو ایک ہی زبان میں وہی اتری آپ پر۔ ساری زبانوں میں کیوں نہیں؟ فرینچ میں نہیں، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں، ترکش میں نہیں، دنیا بھر کی زبانیں ہیں، کسی زبان میں وہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اپنے قوم کی زبان میں اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتا ہے، یعنی جس قوم میں نبی آیا وہی زبان نبی بولے گا۔ یہاں من قومی کہا ہے، من امتی نہیں کہا۔ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ امتی نہیں کہا۔ اگر اللہ امتی کہتا تو ساری امت کی زبان نبی بولتا۔ بلسان قومی، عربی میں آیا نبی تو عربی ہی بولے گا۔ اب سوال یہ ہوا کہ پھر عرب میں کیوں بھیجا، ہمارے UK میں کیوں نہیں بھیجا؟ کینیڈا کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ یہ تو بات کی ایجاد ہے، 100-125 سال پہلے ملا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے اچھی بات کہی، گزشتہ سال بہت جو اسنو ہوا جنوری میں نے کہا بہت اسنو ہے، تو انہوں نے بڑی مزے کی بات مجھے کہی، مجھے کہا کہ حضرت یہ تو جنگل تھا، اصلاً تو جنگل تھا یہ، اور جنگل کے لوگ رہتے بھی تھے یہاں، تو اللہ جنگل میں جنگل جیسا ہی تو معاملہ کرے گا، ہمارے جیسا معاملہ تھوڑے ہی کرے گا، تو اسنو کا ہونا ضروری ہے یہاں پر، اس لیے کہ یہ تو اصل جنگل ہے۔ خیر، یہ تو ان کی ایک مذاق کی بات تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں کیوں بھیجا، ایک سوال ہے۔ اس کے محدثین نے، مفسرین نے، مورخین نے بہت جوابات دیے، میں مختصر ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر جس جگہ پیدا ہوئے وہ پوری زمین کی ماں ہے، اسی لیے مکۃ المکرمہ کا نام ام القریٰ،
اللہ نے جب زمین بنائی تو سب سے پہلے کعبہ کی زمین بنائی، وہ پہلی زمین ہے، اس کے بعد پھر پھیلایا۔ تو جو زمین سب سے پہلے بنائی اور اس پر وہ مکان بنایا گیا جس سے ساری دنیا کو جوڑا گیا۔ تم دنیا کے جس کونے میں رہو لیکن تمہیں اسی اللہ کے گھر کی طرف منہ کرنا پڑے گا، اگرچہ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ میں ایک بات اشارتاً کہہ دوں، پھر کسی جگہ تفسیر میں کہوں گا، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی، بہت سے علماء کی یہاں مجھے درخواست یہ ہے کہ تجھے حجت اللہ البالغہ پڑھا۔ میں نے کہا وقت ہے نہیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ اگر میں نے شروع کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہر جگہ ہے، اللہ کا علم نہیں، یہ خوب یاد رکھ، اللہ ہی ہر جگہ ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کا علم مانتے ہیں یہاں پر تو پھر اللہ کے لیے تم مکان مان رہے ہو، اور جب مکان اللہ کے لیے مانا جائے تو اللہ محدود ہو گیا، اور جو محدود ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ نہیں، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ خیر، یہ تو ضمناً بات آئی تو میں نے عرض کر دیا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کعبۃ اللہ پہلی جگہ، اب ایک ایسے نبی کو بھیجا جانا ہے جو قیامت تک کی نبوت کو لے کر آنے والا ہے، جس کی رحمت عام ہے، جس کی نبوت عام ہے، تو اس کو اس جگہ پر بھیج دیا جس کی طرف ساری دنیا کو منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، جس کے ساتھ حج کی عبادت جڑی ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مقدس جگہ ہوگی، حج وہیں ادا ہوگا، آپ کی جگہ پر حج ادا نہیں ہوگا، حج وہیں ادا ہوگا۔ تو اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، ایک وجہ تو یہ ہوئی۔ دوسری وجہ، عرب جیسے بھی تھے، مشرک تھے، کافر تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان میں 4 صفات بڑی زبردست تھی۔ 4 صفات کیا تھی؟ ایک تو ان کی وفاداری، عرب مشرک تھے لیکن وفادار تھے، غدار نہیں تھے۔ آج تو ہمارے اپنے مسلمان ہی غدار ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا، مجھے کہا حضرت میں کہتا ہوں دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے دسترخوان پر بیٹھنے والوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے آپ کی، دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے قریب والوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عرب جیسے بھی تھے وفادار تھے۔ وفاداری کی ایک مثال بہت غور سے سنیں۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے نکلے ہیں مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ، تو ایک ماہر، خریت عربی میں کہتے ہیں، راستہ بتانے والا، وہ مشرک تھا، اس کا نام تھا دلیل دیلی، بخاری شریف میں ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام اور ابو بکر نے ہائر کیا رین کے طور پر، اس کا معاوضہ طے ہوا، اور 2 اونٹنیاں اور کیمل تھی اپنی، وہ نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر نے اس کے حوالے کر دی کہ یہ دونوں اونٹنیاں، کیمل اپنے گھر لے جاؤ، ہم 3 days غار ثور میں چھپ رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ ہم غار ثور میں ہیں، اور 3 days کے بعد یو کم تو غار ثور، تم رات میں آ جانا اور ہمیں لے کر کے چلنا اور مدینے پہنچا دینا۔ یہ طے ہو گیا۔ ادھر ابو جہل کا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ لے آئیں، ہم اس کو پر پرسن 100 کیمل گفٹ دیں گے۔ بہت 100 یعنی 100 اونٹ ایک پر، تو 200 اونٹ ملنے والے تھے، کس کو تمنا نہیں ہوگی؟
مکے کا یہ دلیل دیلی، اس کو بھی یہ اعلان کان میں پتہ چلا کہ 200 اونٹ ملنے والے ہیں، اور اس کو معلوم تھا کہ محمد کہاں چھپے ہوئے ہیں، غار ثور میں، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ میں آپ کو وفاداری بتا رہا ہوں کہ عرب مشرک تھے، کافر تھے، لیکن غدار نہیں تھے، وفادار تھے۔ 3 دن کے بعد رات میں دلیل دیلی وہاں پہنچا اور لے کر کے نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کو اب چلا ہے مدینۃ المنورہ کی طرف، اور مدینے پہنچا دیا آپ کو، لیکن وہ اونٹوں کی لالچ میں غداری نہیں کی۔ علماء نے اس پر لکھا ہے کہ وہ مشرک تھے لیکن وفادار تھے، اور نبی کو دین پھیلانے کے لیے وفاداروں کی ضرورت تھی، اس لیے نبی کو عرب میں بھیجا گیا۔ باقی دنیا کی قوموں میں غداریت ہے، ہر قوم میں غداریت ہے، عرب غدار نہیں ہے۔ پہلی صفت یہ۔ دوسری صفت، عرب کی سخاوت بڑی زبردست ہے۔ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان کی سخاوت بہت اعلیٰ درجے کی۔ آپ عربوں کے حالات پڑھیں، اسلام سے پہلے کے بھی، کفر اور شرک کے باوجود ان کی سخاوتوں کا حال آپ پڑھ لیں تو عجیب و غریب۔ ایک ایک وقت میں وہ 2 مہمانوں کے آمد پر پورا اونٹ ذبح کر دیتے تھے، 2 مہمانوں کے آمد پر۔ ہمارے وہاں 2 مہمانوں کی آمد پر 2 روٹی بنانا مشکل ہو جاتا ہے، پورا اونٹ۔ وہ 11 عورتوں کا واقعہ جو بخاری اور مسلم میں نقل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، وہ کوئی اسلام کے بعد کا واقعہ تھوڑے ہی ہے، وہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ان کی سخاوت کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کو دین پھیلانے کے لیے سخاوت کی ضرورت تھی، اور یہ صرف عربوں کی خاصیت تھی اور قوموں کی نہیں۔ تیسری بات، عربوں میں شجاعت بڑی زبردست تھی، بہادری، ان کی شجاعت مشہور و معروف تھی۔ میں نے طلبہ کو بخاری شریف کے سبق میں کہا، میں نے کہا دیکھیں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے مدینے چلے آئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور بدر کے اندر ابو حذیفہ مسلمانوں کی طرف ہے، اور مقابلے میں بدر کے اندر ان کا باپ عتبہ ہے، مشرکین میں عتبہ ہے، اور ان کا بھائی ولید بھی ہے۔ اور جب عتبہ مارا گیا ابو حذیفہ کا والد، تو حضرت ابو حذیفہ کے چہرے پر تھوڑا سا غم ہوا، بہرحال باپ تھا، غم ہوا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید آپ کو اذیت ہوئی باپ کے مرنے سے۔ فرمایا حضرت باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے، لیکن وہ بے ایمان ہو کر کے گیا، اس کا غم ہے مجھے، وہ ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو گیا، مجھے اس کا غم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انصار سے زیادہ قربانیاں مہاجرین کی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر انصار نے دین پھیلایا تو مقابلے میں پرائے تھے، اور مہاجرین نے جب دین پھیلایا ہے تو مقابلے میں اپنے ہیں، اور اپنوں کے ساتھ معاملہ، ادھر مسلمان ہے تو ادھر باپ کافر ہے۔ صدیق اکبر کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بدر میں ابا جی آپ میرے سامنے تھے، اسلام لانے کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ ابا جی ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے سامنے تھے، لیکن آپ والد تھے اس لیے میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ابو بکر کہہ رہے بیٹا اگر میں تجھے دیکھتا تو نہ چھوڑتا، اس لیے کہ میرے نبی کی محبت زیادہ تھی، اس لیے مہاجرین کا مقام انصار سے زیادہ ہے۔ تو ان کی شجاعت بڑی زبردست تھی، تو ان میں وفاداری تھی، سخاوت تھی، شجاعت تھی، یہ وہ صفات تھی جس کی نبی کو ضرورت تھی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں مبعوث فرمایا، چونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کی تھی، تو آپ کے دین کے لیے ان ساری خوبیوں کی ضرورت تھی۔ اور
تیسری زبان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی گورنمنٹ کی زبان جو ہے وہ عربی ہے. لسان القرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. جنت کی زبان بھی عربی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے قبرستان میں سو جانے کے بعد what is your name, تمہارے اللہ کا کیا نام ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، وہ عربی میں پوچھیں گے مر ربک. اب کہتے ہیں ساری زندگی ہمیں تو عربی نہیں معلوم، اللہ قبر میں جانے کے بعد سکھا دے گا. یہ اللہ کی زبان ہے. تو اللہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا. بہرحال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور سوچتا ہے کہ اور بھی نبی دنیا میں آ سکتے ہیں، وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ایمان میں ہے ہی نہیں. ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ابھی آپ نے مولانا سے سیرت کے متعلق، میں ایک دو باتیں حضرت سے زندگی سے متعلق عرض کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے محسنوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ تحقیق کہ تمہارے لیے کوئی سیمپل، کوئی نمونہ اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب حضور کی پوری زندگی کو بیان کرنا 15 منٹ میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو لائف چاہیے، اور صرف بیان سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ زندگی میں نہ لائیں. اس لیے میں ایک دو مثال دے دوں آپ کو، ایگزامپل دوں. ایک مثال تو یہ لے لو کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسنوں کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، چاہے وہ محسن کوئی بھی ہو. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے اور مدینۃ المنورہ لائے گئے تو مکہ والوں کی طرف سے ایک آدمی جس کا نام تھا زبیر ابن مطعم، بعد میں وہ ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چھڑانے کے لیے آئے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر، اچھا عجیب و غریب بات ہے کہ حضور کے پاس کوئی مہمان خانہ نہیں تھا. آپ کا مہمان خانہ آپ کی مسجد نبوی تھی. سارے مہمان مسجد نبوی میں اترتے تھے. اسپیشل کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں تھا آپ کا. آپ کا قید خانہ کچھ نہیں تھا، مسجد نبوی میں باندھ دیتے تھے. مسجد نبوی آپ کی جیل تھی، مسجد نبوی آپ کا مہمان خانہ تھا، مسجد نبوی آپ کا مدرسہ تھا، مسجد نبوی آپ کی مسجد تھی، مسجد نبوی آپ کی خانقاہ تھی، مسجد نبوی آپ کا مرکز تھا. سب کچھ اسی مسجد میں ہوتا تھا. تو جتنے مہمان آتے تھے وہ سب مسجد نبوی میں اتارے جاتے تھے، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ مسلمان ہو. تو زبیر ابن مطعم بھی آئے، ان کو ادھر اتار دیا گیا. زبیر کہتے ہیں کہ ایمان تو دل میں اسی وقت آ چکا تھا جب میں بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے گیا اور میں نے مغرب کی نماز میں محمد الرسول اللہ کی قرات سنی. اسی وقت ایمان آ چکا تھا، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ قوم کا بھی مسئلہ تھا. البتہ آپ کا اظہار جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے کچھ آگے پیچھے ہوا، لیکن کہتے ہیں ایمان اسی وقت آ چکا تھا. حضرت تو تھے ہی ایسے کہ قرآن پڑھتے تھے تو دل میں اتر جاتا تھا، بات کرتے تھے تو ہر بچہ سمجھتا تھا، ہر بڑا سمجھتا تھا، ہر چھوٹا سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت حضرت کو مجھے سے ہے. یہی سمجھتے تھے، سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ محبت حضرت کو مجھے سے. تو زبیر ابن مطعم نے حضرت سے گفتگو کی کہ حضرت میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا زبیر، تمہارا باپ مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھے آ کر سفارش کرتا تو پیسے تو ایک طرف، میں تمہارے والد کی سفارش پر ان سب کو مفت میں چھوڑ دیتا. حضرت یہ کیوں فرما رہے؟ مطعم زبیر کے والد کا حضور پر احسان تھا. اب دیکھیں وہ احسان، حالانکہ وہ مشرک لیکن اس کا احسان تھا. سن نبوی 10 میں یعنی نبوت کے 10ویں سال میں
ابو طالب کا انتقال ہوا. ابو طالب آپ کے چچا تھے، آپ کے ڈیفینس کرنے والے تھے. چاہے آپ ایمان نہیں لائے لیکن حضرت کی بڑی خدمت فرمائی. اسی لیے ہمارے اکابر ایسے ویسے الفاظ سے ابو طالب نہیں بولتے، خواجہ ابو طالب بولتے ادب کے ساتھ. ایمان نہیں لائے، وہ مقدرات خداوندی ہے اور تقدیر پر کسی نبی کو حق نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے. بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا دو چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ایک تو ایمان اور ایک رزق. ایمان اور رزق اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا تو روزانہ لوگ ہمارے ایمان کو لے لیتے اور روزانہ ہمارے اوپر رزق کو بند کر دیتے کہ آج تمہارا کھانا بند، آج تمہارا کھانا بند. لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا رزق اور ایمان. یہ اور بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ایمان نہیں ملا، ابراہیم کے باپ کو ایمان نہیں ملا، آزر کو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان نہیں ملا. مسائل ہیں، اللہ کے مقدرات ہیں، اس میں کسی کو کوئی رائٹ اور بولنے کا حق نہیں ہوا کرتا ہے. ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے. دنیا میں اگر میں اپنے باس سے پوچھ لوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو وہ مجھے کہے گا تو کون پوچھنے والا. تو اللہ کہتا ہے تو کون پوچھنے والا کہ میں نے اس کو مرد کیوں بنایا، اس کو عورت کیوں بنایا، اس کو میل کیوں، اس کو فیمیل کیوں، اس کو ایمان کیوں، اس کو ایمان کیوں نہیں. میرے اپنے رائٹس ہیں، میرے رائٹس میں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں. تو سن نبوی 10 میں ابو طالب کی موت ہوئی اور چند دنوں کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی رفیق حیات اور دوسری ڈیفینڈر آپ کی، آپ کو بچانے والی، ان کی بھی وفات ہو گئی. تو حضرت کو بڑا غم ہوا اس وقت. اس لیے سن نبوی 10 کو، نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. اس کے بعد نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے اور طائف والوں نے جو معاملہ کیا وہ دنیا جانتے ہیں کہ طائف والوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ. ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہم پانی میں غسل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے طائف سے واپسی پر خون میں غسل کیا. ہاں، یہ واقعات بولنا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے. ہم سے تو اپنی طرف سے 2-4 روپے اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، ہم کیا خون دے سکتے اللہ تعالیٰ کو. بولنا، لیکچر دے دینا، بیان کر دینا اس واقعے کو بہت آسان ہے. ساتھ میں ایک ہے صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے، انہوں نے حضرت کو اٹھا لیا اور طائف سے باہر نکل کر جو حضرت نے سجدہ فرما کر دعا کی ہے، بخاری شریف میں ہے وہ دعا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں معذور، میں مجبور، میں بہت کم طاقت والا. الی من تکلنی، اللہ مجھے تو نے کس کے حوالے کر دیا. الفاظ تو دیکھے نبی کے، آپ نے مجھے کس کے حوالے. ساخطن علیہ، جو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں. فلا ابالی، اور پھر آگے ان جملوں کو بولے تھے، اللہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی، لیکن پھر دل پر احساس ہوا کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے فوراً مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ، اگر تجھے منظور ہے تو محمد کو بھی منظور ہے. اور پھر اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی عبدیت، اللہ کو عبدیت پسند ہے. آپ نے وہ دعا فرمائی کہ ملک الجبال آ گئے. آج کل لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اتنے حالات ہیں مسلمانوں پر ظلم کے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ سب کے ذہن میں سوال ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو جتنے ظلم ہیں اس سے زیادہ تو گناہ بھی ہے ہمارے. فراڈ، دھوکہ، بے نمازی، ظلم، تشدد، خلوتوں کے گناہ بے شمار ہے.
دوسری بات، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک بات لکھی ہے کہ ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے، یعنی حد درجہ ظلم، تو اللہ کی مدد اترتی. فرمایا نبی کی 10 سال مکی زندگی حالات پر حالات، لیکن کوئی اللہ کی طرف سے مدد نہیں اتری، نہ پہلے سال میں، نہ دوسرے سال میں، نہ تیسرے، نہ چوتھے. 10 سال تک کوئی مدد. 10ویں سال میں پہاڑ کا فرشتہ آیا، ملک الجبال. کیوں 10 سال تک کیوں نہیں آیا؟ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں طائف میں ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ نے اپنی رحمت اتاری. جب یہ دنیا ظلم سے بھرے گی تو پھر اللہ کی رحمتیں اترے گی. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. تو بہرحال یہ حضرت جب طائف سے آ رہے تھے تو اب دل میں ایک خیال سا گزرا کہ مکے میں نہ میرا چچا رہا، نہ میری بیوی خدیجہ رہی، اب مجھے کون مکے میں سہارا دے گا؟ یہ تو اور میری مذاق اڑائیں گے مکہ والے کہ مار کھا کر آیا. بس یہ سوچ کر مکے میں مغموم جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ زبیر کے والد ملے، مطعم ابن عدی. اور مطعم ابن عدی نے کہا محمد تحزن انت، بڑا غمگین ہے تو کہا میرا سہارا کوئی نہیں ہے. تو مطعم نے کہا فکر نہ کر، اگر تیرا چچا نہیں رہا، تیری بیوی نہیں رہی، مطعم نے کہا کہ میں تجھے اپنی پناہ میں لیتا ہوں. یہ مطعم نے کہا تھا، ایمان نہیں لایا تھا. اور اپنے 4 بیٹوں کو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کھڑا کر دیا اور اعلان کیا کہ محمد میری پناہ میں ہے، اس کو ٹچ کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہ احسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب مطعم تو مر گیا، حضور مدینہ شریف آ گئے، غزوہ بدر ہوا، قیدی کو چھڑانے کے لیے زبیر آئے، تو ان کے والد کے اس احسان کو حضور نے ذکر فرمایا، اشارہ کیا اس بات کی طرف، اے میری امت کے لوگوں، تم پر کسی کا احسان ہو، تم چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ بن جاؤ، اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہ کرنا. تمہارے والد کا احسان، تمہاری ماں کا احسان، تمہارے کسی بڑے بھائی کا احسان، تمہارے دوست کا احسان، تمہارے کسی رشتہ دار کا احسان، نہ معلوم تم پر کتنوں کے احسان ہوں گے. تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ بنو اور کتنے ہی ہائی لیول کے کیوں نہ بن جاؤ، لیکن اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہ کرنا. وہ تمہارا استاذ ہوگا، وہ تمہارا پیر ہوگا، وہ تمہارا شیخ ہوگا، وہ تمہارے والد ہوں گے، ان کے احسانات ہیں تم پر. اس لیے تم بڑے سے بڑے ٹاپ لیول کے کیوں نہ بنو، لیکن اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہ کرنا. یہ اس واقعے میں ہم سب کو تعلیم دی. اسی لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیاں اور ان کی جو فرینڈز تھی، جب بکرا ذبح کرتے تھے، گوشت ذبح کرتے تھے، لیم ذبح کرتے تھے، تو تھوڑا تھوڑا گوشت خدیجہ کی فرینڈز کے وہاں بھیجتے تھے. کیوں؟ فرمایا میرے خدیجہ کی فرینڈز ہے، خدیجہ کے مجھ پر احسان ہے، تو خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو یاد رکھتا. محسن کے احسان کو کبھی فراموش نہ کرو. یہ اس واقعے میں بتایا گیا. اور دوسری بات میں نے کہا تھا 2 باتیں میں بتا دوں گا. دوسری بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کا نام آئے آج بھی، تو کیا کہا؟ مشکات شریف کی روایت ہے کہ تم دور سے مجھ پر درود پڑھتے ہو، دور سے، جیسے ہم یہاں سے درود پڑھ رہے ہیں، تو تمہارے نام سے مجھے درود پیش کیا جاتا ہے. یعنی حضرت کے پاس ہمارا نام لیا جاتا ہے کہ زید نے درود بھیجا حضرت جس کے والد کا یہ نام ہے، فلاں نے درود بھیجا حضرت آپ پر جس کے والد کا، تو میرا بھی تذکرہ ہوگا، میرے والد کا بھی تذکرہ ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا اور میرے والد کا تذکرہ میرے نبی کے سامنے ہو تو ہم کثرت سے درود پڑھیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم میرے قریب آ کر پڑھتے ہو وہاں تو میں سنتا ہوں. یہ جناب، اور ہمارا عقیدہ ہے حیات النبی کا، کہ نبی علیہ السلام اپنی جگہ حیات ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے متعلقین میں سے ایک صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے کمرے سے، ان کے روم سے
ایک مہینے تک خوشبو آتی رہی۔ معلوم ہونے پر بتایا گیا کہ وہ جمعرات کو پوری رات اس روم میں بیٹھ کر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے جس نبی معطر پر درود پڑھا گیا جس روم میں بیٹھ کر، تو اس روم کو بھی خوشبودار بنا دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آج بھی فیض ملے گا۔ ابن ملقن نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی تھوڑی سی بحث ہوئی، اور بحث یہ تھی کہ فاطمہ کہنے لگی میرے ابا، میرا خونی رشتہ، بلڈ رشتہ ہے میرا، تو میرے اندر میرے والد کا خون ہے، یہ میرا رشتہ ہے، میرے ابا ہیں، یعنی بطور فخر کے کہ میرے ابا ہے، خونی رشتہ ہے، میرا تعلق ہے خون کا میرے والد صاحب سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جی یقیناً، لیکن یہ خونی رشتہ جو تم کہہ رہی ہو وہ دنیا کی حد تک ہے، ورنہ قیامت میں، اب حضرت عائشہ کہہ رہی ہے قیامت میں ہر آدمی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گا، تم علی کے ساتھ رہو گی، میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہوں گی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ تم علی کے ساتھ رہو گے اور میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہوں گی۔ تو اس جملے پر حضرت فاطمہ کو رونا آ گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال ماں ہے، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے تسلی دے کر کے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں بیٹی، اگرچہ ہم نبی کے ساتھ رہیں گے لیکن تمہارا رشتہ تو باپ سے ضرور وہاں بھی باقی رہے گا۔ بہرحال جب خونی رشتے پر فاطمہ فخر کر رہی ہے اور زوجوی اور ازدواجی رشتے پر عائشہ فخر کر رہی ہے، تو ہمیں بھی فخر ہے کہ اللہ نے ہم کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں بھی فخر ہے کہ کوئی نوح کی امت میں، کوئی ہود کی امت میں، کوئی ابراہیم کی امت میں، کوئی اسماعیل کی امت میں، اور ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہے۔ اور پھر اوپر سے ہم کو ایمان دیا، ہمیں درود شریف کی توفیق دی، ہمیں آپ کی سنتوں کی توفیق دی۔ یہ ساری فخر کی چیز ہے، بشرطے کہ ہم کرنے پر آ جائیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنتوں پر لائیں، صرف بولنے والے اور سننے والے نہ بنیں۔ بولنے سننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نہ لائیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے بہت مالا مال فرمائیں۔ حق تعالیٰ ان علماء کرام کو جو یہاں محنت کر رہے ہیں اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنی عمر؟ اس کی ایج کتنی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے والد صاحب ہوں گے؟ آپ ہیں؟ ماشاء اللہ مبارک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 ایئرس کی عمر میں قرآن کی دولت دے دی. جس عمر میں پیرنٹس بھی اعتبار نہیں کرتے. میں ہندوستان میں ایک مثال دیتا تھا کہ چھوٹا سا بچہ ہو 9 10 اور پیرنٹس اگر کہیں جانے والے ہو اور وہ بچہ یوں کہے کہ ابا گھر کی چابی دے جاؤ میں گھر میں رہوں گا آپ 2 دن کے بعد آؤ گے تو میں مدرسے گھر سے جاؤں گا تو ابا کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم چھوٹے ہو چابی گم ہو جائے گی گھر کھلا رہ جائے گا کوئی چور آ جائے گا نہیں چابی تم کو نہیں تم آج ایک کام کرو ماموں کے وہاں چلے جانا چچا کے وہاں چلے جانا کہیں بھیج دیتے یہاں بھی بھیج دیتے کہیں 2 دن کے لیے جانا ہو تو بچے کو چابی نہیں دیتے. جن بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے اللہ اعتماد کر کے قرآن دے رہا ہے. اتنا بڑا قرآن دے دیا. جن پر پیرنٹس نے اعتبار نہیں کیا اس پر اللہ اعتبار کر رہا ہے. مبارک ہے وہ لوگ. اور دوسری بات مجھے یاد آئی کہ یہ بچوں کو جو انعام دیا ویسے ہی میں نے تو مذاقاً ابھی پوچھا عبدالرحمٰن سے میں نے کہا کچھ ہے بھی یا نہیں مدرسے والوں نے دیا ہے کہ نہیں ورنہ وہ اندر لیتر رکھ کر مبارک ہو مبارک ہو. وہ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ امریکہ گئے تھے تو 25 روزہ کو بیان دیا کہ بھئی کل قرآن ختم ہو رہا ہے تو یہ حافظ صاحب کو ہدیہ دینا سارے لوگ یہ تراویح پڑھاتے ہیں تم کو ہدیہ دینے میں کیا اشکال ہے سارے مصلیوں کو چاہیے ہدیہ دیں ان کو. پھر 27 کو مفتی سعید صاحب نے ان حافظ صاحب کو بلایا اور کہا تجھے کچھ دیا کسی نے تو کہا کسی نے پاکٹ قرآن دیا جیب میں رکھ. تو حضرت نے فرمایا قرآن تو تیرے دل میں ہے یہ کوئی دینے کی چیز تھی بھائی پیسے دیتے ان کا جی خوش ہوتا ہے بچوں کا جی خوش ہوتا ہے یہ آگے بڑھتے. تو ان کے اگر والد صاحب یہاں بیٹھے ہو سارے بچوں کے جن کو انعام ملا یہ تو مدرسے والوں نے دیا آپ بھی ان کو انعام دو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انفق علی عیالک من طیب مالک تمہارا عمدہ مال جو ہے وہ تمہاری اولاد پر خرچ کرو تاکہ کل کو ہم قبر میں پہنچیں گے یہ صدقہ جاریہ بنیں گی یہی صدقہ جاریہ بنیں گی. کوئی پرایا میری قبر پر آ کر ایصال ثواب نہیں کرے گا یہی کریں گی ہماری اولاد کرے گی. تو ان کے اگر پیرنٹس موجود ہیں اس جلسے میں تو میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو آپ لوگ بھی انعام دینا جن کا فرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر جو آیا ہے نا اور جن کا نہیں آیا ان کو ان کے پیرنٹس ان کو بھی دیں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو. اور تیسری بات ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ ایک دسترخوان پر تھے اور آپ کے ایک مرید نے کھاتے ہوئے لیفٹ ہینڈ سے گلاس اٹھا کر پانی پیا لیفٹ ہینڈ. اور شیخ نے دیکھا شیخ تو جلالی بابا تھے شیخ تو بہرحال شیر ببر تھے ٹائیگر تھے. تو شیخ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں
فرمایا حضرت رائٹ ہینڈ کھانے کی وجہ سے گندا ہے تو میں نے لیفٹ ہینڈ سے. حضرت نے ایک جملہ فرمایا. حضرت نے فرمایا, انہوں نے یوں کہا کہ یہ گلاس خراب ہو جائے گا اس لیے میں نے لیفٹ ہینڈ سے پکڑا. حضرت نے فرمایا خراب گلاس کو 70 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے, لیکن سنت چھوڑنے کی وجہ سے جو دل خراب ہو گیا وہ کسی پانی سے صاف نہیں ہوگا. سنت رسول پر اہتمام, ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کھاتے ہوئے. اور آج کل تو عجیب اینیمل کی شکلیں ہمارے اندر بنی ہوئی ہے, کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں, چلتے ہوئے کھا رہے ہیں. یہ سب خلاف سنت ہے. ایک جگہ بیٹھ کر کے کھائیں, کوئی عذر نہ ہو نیچے بیٹھ کر کھائیں. عذر ہے, پاؤں کی مجبوری ہے, آپ اوپر بیٹھ کر. کوئی عذر نہ ہو تو سنت رسول یہ ہے نیچے بیٹھ کر کھائیں. کھانے میں عیب نہ نکالیں. ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی حضرت نے ان اشتہا فاقل, اگر اچھا لگا کھا لیا, نہیں اچھا لگا چھوڑ دیا. ٹیک لگا کر نہ کھائیں. ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیاً طعاما قط. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ صوفے پر بیٹھے ہیں اور آئس کریم کھا رہے ہیں. سنت رسول کے خلاف. یہ معمولی سنت ہے, لیکن نبی ناراض ہوتا ہے, اور جب وہ ناراض ہوگا تو اس کا فیض ہم کو نہیں ملے گا. اس لیے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و علی آلہ و صحبہ. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و علی آلہ و صحبہ. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و علی آلہ و صحبہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک ایمانا دائما ویقینا صادقا ویقینا صادقا ویقینا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. اللہم انا نسألک حبک وحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب الشریعت وحب القرآن وحب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو سنت رسول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہمیں معاف فرما, ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما, ہمیں سچے عاشق اور دیوانے بنا. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما, اس جلسے کو قبول فرما, بیٹھنے والوں کو قبول فرما, اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. نبی کا تقرب ہم سب کو نصیب فرما. اے کریم مولا آپ موت تک ہمیں ایمان پر قائم دائم فرمائیے. ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے مالک بن دینار کو ہدایت دینے والے مولا, ہمیں بھی اللہ اپنا مقرب بنا دیجیے. اے اللہ فضیل بن عیاض کو آپ ہی نے توفیق عطا فرمائی تھی, اب ہمیں بھی اپنا مقرب بنا لیجیے. اللہ ان بچوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما, اعمال صالحہ سے مزین فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو حب رسول سے مالا مال فرما. اللہ ان کے دلوں کو حب شریعت سے مالا مال فرما. اللہ ان پر شریعت کے علوم کو کھول دے, ان پر قرآنی علوم کو کھول دے, ان پر حدیث کے علوم کو کھول دے, اور اپنے والدین کے لیے ان سب بچوں کو صدقہ جاریہ بنا لے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. امت مسلمہ مستضعفین کی مدد و نصرت فرما. اللہ ان کی دستگیری اور تعاون فرما, غیب سے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اللہ ہماری دعاؤں میں اس کمزور امت کے لیے دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے مستقبل کو, فیوچر کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا